Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، ہمارے وطن کو اور تمام مسلمانوں کو اس وبا سے، وائرس سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس وائرس کو ختم کر دے، آمین۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ All of you open your books, page number 10. Students, as you know, we were reading chapter number 2. This is Classics of Muslim Literature. In this chapter, we have read poetry and fiction. Now we will read another topic, Gulistan. Gulistan was written by Sadi Shirazi in Persian. گلستان ایک اور پرشیا کے فارس کے شاعر سادی شیرازی نے لکھی تھی۔ 1184 سے 1283 تک ان کا لائف ٹائم ہے۔ اٹ کنٹینز اسٹوریز ان پروز اینڈ دیئر مورلز ان پوئٹری۔ اس بک میں جو انہوں نے اسٹوریز لکھی ہیں، کہانیاں بیان کی ہیں، تو اسٹوری جو ہے وہ پوری کی پوری پروز میں نثر کی شکل میں ہے، یعنی سمپل جو اردو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں، اور ان اسٹوریز کا جو مورل ہے اس کو پوئٹری میں بیان کیا ہے، شاعری کے انداز میں۔ انٹل اراؤنڈ 1953 اٹ واز ٹاٹ ایز اے پرائمر ٹو ینگ چلڈرن امنگ مینی مسلم کمیونٹیز۔ تقریباً 1953 تک، 1953 تک یہ بک جو ہے، جو سادی شیرازی نے لکھی تھی پرشین میں، اس بک کو بچوں کو، ینگ چلڈرن کو ایز اے پرائمر کہتے ہیں ابتدائی تعلیم، جیسے ابتدائی کلاسز میں مختلف قسم کے قاعدے، ریڈرز پڑھائے جاتے ہیں بیسک سکھانے کے لیے، تو 1953 تک یہ بک جو ہے ایز اے پرائمر پڑھائی جاتی تھی امنگ مینی مسلم کمیونٹیز۔ مختلف جو مسلمان کمیونٹیز تھیں، یعنی ڈفرینٹ فرقے اور عقائد سے سوچ رکھنے والے مسلم جو کمیونٹیز تھیں، وہ سب لوگ ایز اے پرائمر اپنے ینگ بچوں کو یہ پڑھاتے تھے۔ اٹ واز اے سنگل ٹیکسٹ بک through which not only language but many other subjects were also taught at the same time. یہ سنگل بک تھی، ایک کتاب تھی، لیکن اس ایک کتاب کے ذریعے نہ صرف لینگویج پڑھائی جاتی تھی یعنی اردو زبان، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور سبجیکٹس بھی اسی کتاب کے ذریعے پڑھائے جاتے تھے۔ وہ اس طرح سے کہ لینگویج کی تو تعلیم ہوتی تھی، سمپل ریڈنگ کے ساتھ ان کو اردو سکھائی جاتی تھی، لیکن ان سٹوریز کے تھرو جو میننگ، جو میسج ہوتا تھا، جو ڈیپتھ ہوتی تھی معاشرے کی مختلف معاملات اور حقائق کے بارے میں جو تعلیم ہوتی تھی، وہ بھی انہی سٹوریز کے تھرو بچوں کو سکھائی اور سمجھائی جاتی تھی۔ One of the stories in Gulistan is about a cruel king who came to Sadi and said, I am afraid of a powerful enemy, so please unite your mind with mine and pray for me. اس کی ایک سٹوری ہے گلستان کی، جو ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں ہے۔ Who came to Sadi، جو سادی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے I am afraid of a powerful enemy، مجھے ایک طاقتور دشمن کا خوف ہے، یعنی مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا جو دشمن ہے وہ طاقتور ہے اور وہ مجھ پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ So please unite your mind with mine and pray for me، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو میرے ذہن کے ساتھ، میرے فکر کے ساتھ آپ متحد کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ سادی said to him، سادی ان سے کہتے ہیں، یہ ایک سٹوری میں چل رہا ہے سارا کچھ۔ Human beings are members of a whole، بنی نوع انسان یعنی تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی جسم کے ممبرز ہیں، ایک تمام ارکان جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ In creation of one essence and soul، جن کی تخلیق بھی ایک روح، ایک ہی جسم سے، ایک ہی چیز سے ہوئی ہے، ایک یعنی جیسے تمام انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو وہ تمام ایک انسان جو ہیں وہ ایک ہی جسم ہے اور ان کی تخلیق بھی ایک ہی روح سے کی گئی ہے۔ If one member is afflicted with pain، اگر ایک رکن کو، ایک کو تکلیف ہوتی ہے، other members uneasy will remain، تو باقی ممبرز جو ہیں وہ بھی uneasy ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ، ایک ممبر جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جسم کے باقی حصے بھی
بے چین ہو جاتے ہیں. ان چاروں چیزوں کا، چاروں مصروں کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جسم کے حصے ہیں اور ایک ہی چیز سے، ایک ہی روح سے تخلیق کیے گئے ہیں. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام حصے بھی بے چین رہتے ہیں. اگر ہم اس کی مثال اپنی باڈی کے ساتھ لیں، جیسے ایک انسان ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، ٹانگیں، بہت سارے پارٹس ہیں، اور اگر کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے تو بھی ہمیں تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے. یا جیسے کبھی آنکھ میں تکلیف یا کان میں تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اس کی وجہ سے پورے جسم میں بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، بے آرامی ہوتی ہے. تو تمام انسانیت کو بالکل اگر ایسے کنسیڈر کریں کہ وہ ایک جسم ہے اور تمام انسان اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اگر ایک انسان کو تکلیف ہو تو سب لوگ اس تکلیف کو محسوس کریں. اف یو ہیو نو سمپتھی فار ہیومن پین، اگر آپ کو انسانی تکلیف کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، دا نیم آف ہیومن یو کین ناٹ ریٹین، تو آپ انسان کہلانے کے ہی لائق نہیں ہیں. یہ اسٹوری کا بیسیکلی مورل ہے جو ایک کرول کنگ کے بارے میں لکھی گئی تھی. تو پروز میں ساری وہ اسٹوری تھی نثر کی شکل میں، لیکن اس کا جو مورل ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا. These lines of Saadi are now written on the entrance to the Hall of Nations of the UN building in New York. اور یہ اتنی اہم لائنز ہیں، اتنی خوبصورت لائنز ہیں کہ آج جو موجودہ اقوام متحدہ کا ہال ہے، بلڈنگ ہے، اس کے جو ہال آف نیشنز ہیں، جو بیسک ان کا کانفرنس ہال ہے، اس کے انٹرنس گیٹ کے اوپر یہ والی لائنز لکھی گئی ہیں. اتنی امپورٹنٹ لائنز ہیں. داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ has many versions because this story became so popular that many authors tried to write it separately. داستان امیر حمزہ اس کے بہت سارے ورژن ہیں، بہت مرتبہ یہ بنائی گئی، لکھی گئی ہے. بیکاز دس اسٹوری بیکیم سو پاپولر، یہ اتنی مشہور ہوئی تھی دیٹ مینی آتھرز ٹرائی ٹو رائٹ ان سیپریٹلی. تو بہت سارے مصنف نے کوشش کی تھی اس کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی، الگ الگ بیان کرنے کی. ٹوڈے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے وچ ون واز ریٹن فرسٹ. اور آج یہ کہنا بہت مشکل ہے، اتنی زیادہ اس کے ورژنس موجود ہیں، الگ الگ مصنف کی لکھی ہوئی ہے کہ آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سی اسٹوری سب سے پہلے لکھی گئی تھی. وی ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ مینی آف دیز آتھرز. ہم جتنے بھی یہ مصنف ہیں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے. اینڈ جسٹ لائک ادر داستان دس مائٹ آلسو ہیو بین کمپلیٹڈ بائی سیورل آتھرز ادر سینچریز اوور سینچریز. زیادہ تر ہم ان کے مصنفوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جس طریقے سے داستان جو پچھلی ہم نے پڑھی تھی لیلا، الف لیلا کے حوالے سے، کہ اس میں بھی بے شمار سٹوریز ہیں اور اس کے آتھرز کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح اس کے بھی اندر جو مصنف ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے یا کس نے لکھی ہے سب سے پہلی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بہت لمبے عرصے تک اس کے اندر یہ سٹوریز لکھی جاتی رہی ہوں اور اس میں ایڈ ہوتی رہی ہوں، کئی صدیوں تک اس کے اندر سٹوریز لکھی جاتی رہیں. It tells the story of Hamza, a legendary Arab hero, sometimes thought to be based on the Prophet's uncle who had the same name. یہ جو سٹوری ہے داستان امیر حمزہ، اس میں ایک سٹوری ہے حمزہ کے بارے میں. لیجنڈری ہیرو، ایک جو ہے بہت ہی لیجنڈ ہیرو، شاندار، جو ہمیشہ یاد رہنے والا ہیرو کے بارے میں. اور اکثر اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ شخص وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے. تو سمجھا یہ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے اوپر لکھی گئی سٹوری ہے. who offers his services to نوشیروان، جو اپنی خدمات پیش کی ہیں جس نے نوشیروان کو. نوشیروان کون تھا؟ a famous emperor of Persia before the days of Islam، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے یہ فارس کا ایک مشہور بادشاہ تھا نوشیروان، اور ان کو اپنی سروسز پیش کی تھی یہ حمزہ نے، جن کے بارے میں یہ ساری سٹوریز لکھی گئی ہیں ون بائی ون. In the course of events, Hamza has to fight many enemies, including a villainous vizier, mighty soldiers, large armies, and even giants and ghosts. In the course of events, Hamza has to fight many enemies,
مختلف واقعات میں جو جس طرح ایک سٹوری ہے ڈفرینٹ، اس میں حمزہ کو بہت سے دشمنوں سے فائٹ کرنا ہوتی ہے، فائٹ کرنا پڑتی ہے، مقابلہ کرتے ہیں، انکلوڈنگ اے ویلینیس وزائر، چالاک مکار عیار وزیر سے، مائٹی سولجرز بہت طاقتور سپاہیوں سے، فوج سے، لارج اینیمیز بڑی بڑی آرمیز بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ، اینڈ ایون جائنٹس اینڈ گھوسٹ، اور یہاں تک کہ دیو اور جو بھوت وغیرہ ہیں ان سے بھی. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سندباد 7 وویجز آف سندباد ایڈونچرز جو تھے اس میں بھی جتنے ایک ایڈونچر تھا، ایک سفر تھا، اس میں ایک جگہ اسے کئی قسم کی الگ الگ طرح کی مہم کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح سے داستان امیر حمزہ ہے، ان کی بھی ایک سٹوری کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ان کو معاملہ پیش آتا ہے، اور وہ اس کے حوالے سے ان کی فائٹس ہیں دشمنوں کے ساتھ. A very interesting character of the story is عمرو عیار. اسی اسٹوری میں ایک اور بڑا مشہور اور دلچسپ کیریکٹر ہے عمرو عیار. The correct name is امر. جو صحیح نام ہے یعنی پریویس جو پرانی ہمیں ملتا ہے کلاسک جو پرانی لکھی ہوئی اسٹوریز ہیں اس میں یہ نام اصل میں امر ہے. بٹ ہی ہیز ناؤ کم ٹو بی کالڈ عمرو. لیکن آہستہ آہستہ بعد میں جو اسٹوریز بنتی گئیں آتی گئیں اور موجودہ دور میں اب یہ عمرو کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے. A longer dastan in 7 volumes with the same character was written in Lucknow in the late 19th century, named تلسمۂ ہوشربا. ایک بڑی لمبی داستان لکھی گئی ہے 7 والیومز میں، 7 اس کے والیومز ہیں، 7 جلدیں ہیں، with the same characters، بالکل انہی کرداروں کو لے کر جو یہ داستان امیر حمزہ میں لکھی گئی ہیں. اور اس کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے لکھنؤ میں لیٹ 19th سینچری، تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں، اور اس بک کا نام ہے تلسمۂ ہوشربا. سم ٹائم اٹ از ایون کنسیڈرڈ ٹو بی اے پارٹ آف داستان امیر حمزہ، اور کبھی کبھی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ داستان امیر حمزہ کا ہی ایک حصہ ہے. مینی آف دا امیجنری تھنگس مینشنڈ ان دا داستانز ہیو ان اے وے کم ٹرو. بہت ساری جو خیالی اور تصوراتی چیزیں ہیں جو اس داستان میں بیان کی گئی ہیں وہ اب لگتا ہے جیسے کہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. وہ کیسے؟ فلائنگ کارپیٹس ہیو بین انوینٹڈ ان دا فارم آف ایئر کرافٹس. جیسے کہ ان داستانوں میں وہ اڑتے ہوئے قالین نظر آتے تھے اور اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قالین اڑتا ہوا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایئر کرافٹس کی شکل میں ہمیں فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے. اینڈ میجیکل اسکرینز، اور جو جادوئی اسکرینز ہوتی تھی جس کے اندر وہ آنے والے وقت کا دیکھ لیتے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے وقت میں، وچ کوڈ شو انسیڈنٹس ہیپننگ فار اوے، جو کہ بتا دیتی تھی کہ اب کچھ عرصے بعد یا دور بعد میں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. آر ناؤ ان سو مینی ہومس، اب بہت سارے گھروں میں ہیں. آپ سمجھیں کہ کیا چیز سے مراد ہے؟ مراد جو ہمارے پاس اگر گھروں میں ہمارے پاس جو ٹیلی ویژنس یا LEDs وغیرہ ہیں ان سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جو اس وقت میں بتائی جاتی تھیں اور تصوراتی اور امیجنری تھنگس تھیں، لیکن آج کل وہ ہمارے سامنے ان چیزوں کی شکل میں موجود ہیں. اٹ از آلسو تھاٹ دیٹ علی عمران، اے فیمس کیریکٹر ان پاکستانی لٹریچر، ہمارے جو پاکستانی ادب ہے اس کا ایک مشہور کردار ہے علی عمران، واز انسپائرڈ بائی عمرو. تو وہ شاید عمرو کیریکٹر جو ہے اس سے متاثر ہو کے بنایا گیا ہے جو ہمارے اردو لٹریچر کا ہے. I think it's enough for today. All of you open exercise. Write a short note on Mantiq Kutair, the conference of birds. Explain briefly the message given in the story. اس کوشچن کا آنسر تھوڑا سا لانگ ہے، آپ کو میں نوٹ کی شکل میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں واٹس ایپ کر دوں گی. Look at question number 2. What is a Masnavi? What is the name of the Masnavi written by Maulana Jalaluddin Rumi and what is its central idea? اس کوشچن کا آنسر میں آپ کو بک میں سے لگوا دیتی ہوں نشان، ذرا دھیان سے دیکھیے. All of you open page number 9. In the center of the page the Masnavi. Starting line سے لیں گے. In Persian, Masnavi means a special style of poetry similar to couplets. پہلے یہاں تک لکھیں گے، پھر نیکسٹ لائن میں آ جائیں گے. The name of the most famous work by Maulana Jalaluddin Rumi is Masnavi Manvi, but usually it is simply called the Masnavi. یہاں تک لکھیں گے اور پھر نیکسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں آئیں گے.
At the very beginning of the Masnavi, he says, listen to the reed, flute, how it tells its story, complaining about separation. Ever since I have been cut off from the field, men and women are weeping on my lament. This is an example of how human beings are separated from each other. But according to Rumi, it is the responsibility of Muslims to bring together the scattered humanity. یہاں تک سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے. 2 جگہ لائنز میں نے چینج کی ہیں. آپ ریوائز کر کے ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھ کر نوٹ کیجیے گا اور لکھیں, اور اس سارے پیراگراف کو میں نے پریویس لیسن میں ایکسپلین کر دیا تھا, سو میں آنسر میں دوبارہ نہیں کر رہی ہوں. اوکے, آپ نے کوشچن نمبر 2 کاپی پہ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. فرسٹ کوشچن کا نوٹ میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کروں گی نیکسٹ لیسن میں. اوکے, اللہ حافظ.